الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم سن کر حضرت ابوبکر صدیق کو دوپہر کے وقت اطلاع کر کے اپنے گھر واپس تشریف لائے، حضرت علی کو بلایا، اپنی فیملی دوسرے رشتہ داروں کے ہاں شفٹ کی اور حضرت علی کو جو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں ان کی تفصیلات بتلائیں کہ یہ چیز فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، آپ ان کو واپس کر کے پھر میرے پاس مدینہ منورہ آؤ گے۔ بڑی سبق آموز بات ہے کہ ایک طرف وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بنے بیٹھے تھے، جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ٹرسٹ اتنا تھا، اعتماد اتنا تھا کہ یہ بندہ خیانت نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما انتظار کر رہے رات کا۔ ادھر مکہ والوں نے میٹنگ کر کے 16 بندے نامزد کیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت حملہ کریں گے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ گھر کا محاصرہ کر لیا، عشاء کا وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تو آپ کے حکم پر گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ دشمن دروازے پہ کھڑے ہیں، اب میں کیسے نکلوں؟ تو رب العالمین کی طرف سے جو ہدایات ملیں کہ مٹی کی ایک مٹھی اٹھائیں، باہر کی طرف پھینکیں اور سورہ یاسین کی وہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی، آیت پڑھی، دروازہ کھولا، یہ سارے دائیں بائیں کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلے گئے اور ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ سب کی نظریں 6x6 تھیں، کسی کو چشمے لگے ہوئے نہیں تھے، بالکل نارمل تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی آنکھوں کو یہ آرڈر ہو گیا تھا کہ آپ سب کچھ دیکھ سکتی ہو لیکن میرے محمد کے وجود کو نہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ تیار کی، آگ اللہ نے جلانے کے لیے ہی بنائی ہے، لیکن اس وقت اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرے ابراہیم کو تم نہیں جلا سکتے، یا نار کونی بردم وسلاما۔ تو یہ ساری کائنات اللہ کی یوں مٹھی میں ہے، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے کوئی چیز۔ ہم بھول جاتے ہیں، اپنے اعضاء کو جس طرح ہم چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، یہ میری آنکھ ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا کان ہے، میں جس طرح چاہوں۔ نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے یہ صلاحیتیں جو دی ہیں جب چاہے واپس لے سکتا ہے،
اور یہ اعضاء ابھی تو ہمارے پابند ہیں، ہمارا دل اور دماغ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں یہ ہم سے آزاد ہو جائیں گے، اور یہ اعضاء ہمارے خلاف پورا رجسٹر کھول کے رکھ دیں گے اللہ کی عدالت میں۔ ایک ایک عضو کہے گا کہ اس ظالم نے مجھے استعمال کر کے اللہ تیرے فلاں حکم کو توڑا تھا، فلاں حکم کی خلاف ورزی کی تھی، فلاں حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ بہرحال بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، وہ پہلے سے منتظر تھے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا یثرب تھا۔ یثرب مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ راستہ جنوب کی طرف کا اختیار کیا کہ دشمن جب نکلے گا، ان کو سب کو پتہ تھا انہوں نے یثرب جانا ہے، تو اس راستے پر تلاش کریں گے، ہم دوسرے راستے پہ محفوظ ہوں گے۔ چلتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر کو ساتھ لیا کہ ہم جہاں پر قیام کریں گے تمہیں وہ جگہ معلوم رہنی چاہیے، اور اس کے بعد جب تک ہم وہاں قیام کریں گے دن بھر کی ساری خبریں رات کو وہاں آ کر تمہیں پہنچایا کرو گے۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا، بکریاں چرانا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہم جہاں بھی ہوں گے میرا بیٹا تمہیں بتا دے گا، شام کے وقت بکریاں گھر لانے کی بجائے تم وہاں لایا کرو گے جہاں ہم ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تازہ دودھ کا انتظام کیا جائے خوراک کے لیے۔ چنانچہ چلے گئے۔ اب تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ وہ غار ثور کا بیت اللہ سے، رات بھر چلتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ اب صبح ہونے والی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں چھپنا تھا، چنانچہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا لیا، چڑھے، پھر غار نظر آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اس جگہ کو منتخب کیا، پھر اس کے سوراخ بند کیے، خود اندر گئے، پہلے صفائی کی۔ بڑا رسک تھا، پہاڑی، اس کے اندر غار، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان پر کھیل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، خود پہلے گئے، کلیئر کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابوبکر صدیق کی گود میں رکھا اور آرام فرمانے لگے، تھکے ہوئے تھے دونوں، نیند آ گئی۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کو کسی بچھو وغیرہ نے پاؤں پہ کاٹ لیا کہ ایک سوراخ تھا جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی پاؤں کی رکھ دی تھی بند کرنے کے لیے، کسی چیز نے کاٹا، شدید تکلیف ہوئی۔ جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حرکت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، رسول اللہ ڈسٹرب نہ ہو، لیکن تکلیف اتنی ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میرے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب و مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی اس متاثرہ جگہ پر لگائی اور اللہ سے دعا کی، فی الفور اللہ تعالیٰ نے سارا زہر ختم کر دیا۔ یہ رب کی قدرت۔ اب ادھر کیا معاملہ، وہ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ چونکہ ابھی ابھی رات شروع ہوئی ہے، آس پاس کے لوگ ابھی جاگ رہے ہوں گے، ذرا ان کو سو لینے دیں، اس کے بعد اندر جا کر ہم واردات کریں گے، شور تو ہوگا تو یہ لوگ اٹھ کر آ جائیں گے، چھڑا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کو سو لینے دیں، اس کے بعد کریں گے۔ کرتے 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 ابھی کرتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، ابھی صبح ہونے کو آ گئی۔ ایک بندے نے کہا کہ بھائی کچھ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو واپس چلو، پوری رات خوار کیا۔ اب دروازے کو جب ہاتھ لگایا
تو کنڈی نہیں لگی ہوئی، دروازہ کھل گیا، اندر داخل ہوئی ہے، ادھر ادھر دیکھا ایک بندہ سویا ہوا ہے، چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے، چادر اٹھائی تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ کہا دیکھو جان پیاری ہے، سچ سچ بتا دو۔ کہا میں بتا رہا ہوں وہ نہیں ہے، وہ تو رات کے چلے گئے۔ کہا مغرب کے بعد ہم یہاں آ گئے تھے، دروازے پہ کوئی بندہ نہیں نکلا۔ حضرت علی نے فرمایا عقل کے اندھو تمہیں نظر نہ آئے تو میں کیا کروں، وہ تو اس وقت کے جا چکے ہیں، تلاشی لے لو۔ دیکھا اندر جب نہیں نظر آئے اور وہاں سے شور مچا، پکڑو 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 پکڑو۔ جہاں پر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے دوست احباب ان کے آس پاس، ایک بندہ کہنے لگا جی وہ ہجرت والی رات جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکیلے سوئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ دشمن کے ارادے ہیں، کیا ارادے ہیں، اور وہ 16 بندے تلواریں لے کر گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے، آپ کو نیند آ گئی تھی، آپ کو ڈر نہیں لگا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں ساری زندگی اتنے آرام سے نہیں سویا ہوں جتنا اس رات کو سویا تھا۔ کیسے؟ کہا کہ پہلے جب بھی سوتے ہیں کوئی یقین نہیں ہوتا صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، اسی نیند میں موت نہ آ جائے، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی صحیح، اور یہ کام جو رسول اللہ نے میرے ذمہ کیے ہیں یہ میں کر کے جب تک مدینہ نہیں پہنچ جاتا ہوں مجھ پر موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا تھا یہ کام کر کے میرے پاس مدینہ آ جانا۔ اب ان لوگوں کا یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پہ، یہ آج ہمارے دل میں نہیں ہے تو شاید ہمیں یہ عجوبہ لگے۔ بہرحال اب شور مچ گیا، پکڑو پکڑو پکڑو، تلاشی ادھر ادھر، سب 3 دن گزر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے شام کو آتے تھے غار ثور میں، دن بھر کی ساری اطلاعات دیتے تھے۔ عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تازہ دودھ نکالا جاتا، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی مرتبہ کھانا بھیجا۔ یوں 3 دن وہاں گزارے۔ آخری دن دشمن تلاش کرتے کرتے اس طرف بھی آ گیا اور غار کے اندر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاؤں دیکھ لیے اور کہا اللہ کے رسول اب تو خیر نہیں، یہ تو آ گئے ہمارے سر پہ، یہاں پہنچ گئے، نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ابو بکر ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، فکر مت کرو، اللہ بچائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ ایک بندے نے کہا کہ بھئی یہ ایک غار نظر آ رہی ہے، ذرا اس کو چیک کریں۔ جب باقی لوگوں نے غار کی طرف نظر کی تو اس کے اوپر جالا سا نظر آیا۔ یہ اتنی پرانی غار، جالا بنا ہوا، اندر اگر کوئی بندہ گیا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا والا یہ تو نہ ہوتا، اندر کچھ نہیں ہو، کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے وقت ضائع کرنا ہے، واپس چلو۔ واپس چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ، یہ دیکھیں اللہ کیسے بچاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ اب ہمارا یہاں کا سٹے ختم ہو گیا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابوبکر جب آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے جو انتظام کیا ہوا تھا، ایک یہ کہ عبداللہ بن اریقت ایک شخص تھا تو نان مسلم، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بزنس بھی کرتا تھا اور بڑا معتمد ساتھی تھا۔ چنانچہ اس کو پیغام بھیجا، پہلے سے کہا ہوا تھا کہ جب میرا بیٹا تمہیں بلائے تو ہمارے پاس آ جانا، تمہاری ہمیشہ ضرورت پڑے۔ وہ اس علاقے کا جغرافیہ اچھا جانتا تھا کہ کس پہاڑی سے کس طرف جائیں تو کہاں جاتا ہے یہ راستہ، اور یہ راستہ کہاں جاتا ہے، یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ اس سے راستے معلوم کرنے تھے یثرب کے، اس کو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے کہا ہوا تھا۔ اس کو بلوایا گیا۔
عامر بن فہیرہ بھی بکریاں لے کر آیا۔ اب جب غار سے نکلے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور عبداللہ بن اریقت، یہ تین تو کنفرم۔ بعض ہسٹورینز نے لکھا کہ عامر بن فہیرہ بھی انسسٹ کرنے لگا حضرت ابو بکر صدیق کو، اصرار کرنے لگا کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں، اگر ان کو شامل کیا جائے تو 4 بندے ہو جاتے ہیں۔ چلے زگ زیگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کر کے ہیرو بننا چاہتے تھے، بڑا انعام لینا چاہتے تھے، ان میں سے 2 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں آمنے سامنے ہوئے۔ پہلا بندہ سراقہ بن مالک الاشجعی، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے جب دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ 3-4 بندے، دل میں خوشی ہوئی کہ شکار مل گیا، بھاگا ہوا گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ اپنی برچھی نیزہ ماروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر لوں گا اور ختم کر دوں گا، یا پھر کسی طریقے سے آپ کو معاذ اللہ۔ پہلے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آپ کی طرف آگے بڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ چیز تناول فرما رہے تھے۔ چند فٹ کے فاصلے پر اس کا گھوڑا پہنچا تو اس کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سمجھا کہ نیچے کسی چیز کی کوئی بل ول ہوگی، اوپر پاؤں آیا تو دھنس گیا۔ گھوڑے کو چابک لگایا، نکالا اور تھوڑی سی جگہ تبدیل کر کے دوبارہ حملہ کیا، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جس طرف سے آئے رسول اللہ کے قریب وہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کے پاؤں دھنس جاتے تھے۔ حیران ہو گیا، جیسے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہو نا، اس طرح کی کیفیت۔ چنانچہ کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں۔ گھوڑے سے اترا، نیزہ پھینکا، ہینڈز اپ ہو گیا، کہا جی اب میں آپ پر حملہ آور نہیں ہوں، پرامن ہوں، آپ میری بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرجدار آواز میں، کڑک آواز میں فرمایا ہاں بولو۔ اور سراقہ خود کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں جو اس وقت بجلی تھی، میرے دل میں خوف طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کیا واقعتاً آپ رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں۔ کہنے لگا کیا نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، سنو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات سنائی، کہنے لگا جی بس کافی ہے، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور کچھ اس کے پاس خشک میوجات تھے، راشن کے طور پہ لوگ اپنے ساتھ خوراک رکھتے تھے، آفر کی، لیکن رسول اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ کہنے لگا جی اب تو میں آپ کا ساتھی ہو گیا ہوں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک کام تمہیں کرنا ہے، تم نے تو ہمیں دیکھ لیا کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں، مکہ والوں کو نہیں بتاؤ گے۔ کہنے لگا جی میرا وعدہ۔ چنانچہ کہنے لگے کہ سراقہ بن مالک خود کہتے ہیں میں واپس گیا، اب خانہ کعبہ کے پاس سے ہی گروپ تشکیل دے کر ادھر ادھر بھیجے جا رہے تھے، تو ایک گروپ واقعتاً اس راستے کی طرف ہی بھیجا جانے لگا تھا جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آیا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ادھر تو میں دیکھ کر آ رہا ہوں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جملہ یہ بولا کہ ادھر تو میں دیکھ کر آ رہا ہوں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرف نہیں ہے، میں دیکھ کر جو آ رہا ہوں، چیک جو کر کے آ رہا ہوں۔ خیر وہ تو رک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے۔ اس کے بعد چند کلومیٹر کے فاصلے پر دوسرا بندہ جو سامنے آیا، حضرت بریدہ اسلمی، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 20 فائٹر بھی تھے۔ حضرت بریدہ کی بھی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر، ہم تھک گئے تھے ادھر ادھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بٹھا کر قضائے حاجت کے لیے پہاڑی کی دوسری طرف گیا تو مجھے گرد اٹھتا ہوا دکھائی دیا دور، گھوڑا دوڑاتا ہوا اس طرف گیا تو
دیکھ لیا۔ چنانچہ میں بجائے اس کے کہ واپس جاتا اور اپنے ساتھیوں کو لے کے جاتا، میں خود اکیلا ہی آگے چلا گیا۔ کہا میں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظریں جما کر دیکھا، آپ کا چہرہ مبارک، میرے دل نے گواہی دے دی کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا نہیں ہو سکتا، جھوٹے چہرے پر یہ رونق نہیں ہوا کرتی، لہذا ایسا نہ ہو میں کوئی غلطی کر بیٹھوں، مجھے چاہیے میں خود تصدیق کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، کیا واقعتاً آپ رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ کہنے لگا رسول پر تو اللہ کی وحی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس بھی وحی آتی ہے۔ رسول پر تو اللہ کا کلام آتا ہے، میرے پاس بھی کلام آتا ہے۔ اب سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چند آیات سنائیں، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ تھوڑی سی مہربانی کریں، چند منٹ انتظار کریں، میرے ساتھ جو باقی لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں، وہ بھی آپ سے ملیں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا، کیونکہ حالات ایسے بنے ہوئی ہے، جلدی آ سکتے ہو تو۔ کہا جی بالکل آ رہا ہوں۔ گئے، حضرت بریدہ اسلمی نے اپنے ان 20 بندوں سے ایسی بات کی، بس اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھل چکا تھا، وقت آ چکا تھا ان کا، وہ 20 کے 20 مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آئے سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی وعدہ لیا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے دشمن کو، مکہ والوں کو نہیں بتاؤ گے کہ میں کس راستے سے جا رہا ہوں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ 20 بندے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی ایک بندہ کچی بات کر دے، لہٰذا ان کو 3-4 دن ادھر ہی گھماتا پھراتا رہوں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جائیں گے، پھر ہم واپس مکہ جائیں اور کسی نے بتا بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت بریدہ نے اسی طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے۔ پھر اچانک زبیر بن نوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ہسبینڈ تھے، وہ آلریڈی مسلمان تھے، تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے تو آمنا سامنا ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم مکہ ہی جاؤ، ہمارے ساتھ مدینہ نہ آؤ، مکہ جاؤ، فیملیز وہاں ہیں، علی کو بھی میں ڈیوٹی لگا کے آیا ہوں، آپ لوگ ساری فیملیز کو لے کر پھر میرے پاس مدینے آنا۔ حضرت زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ اشرک میں دی، ڈرائی فروٹ دیا، جو ان کے پاس تھا زاد راہ دیا اور چلے گئے۔ اب اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ سٹوری شروع ہو جاتی ہے حضرت ام معبد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ کئی دن ہو گئے یہی خشک کھجور اور میوہ جات کھاتے ہوئے، جاؤ آس پاس دیکھو کوئی قریب گھر ہو تو تازہ کھانا کہیں سے اگر مل سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، ایک جھونپڑی نظر آئی، بس اس کی جو کیفیت دیکھی، 1-2 بستر، چند ایک برتن، ایک بیمار بکری خیمے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ کیفیت دیکھ کے کوئی کھانے وانے کی بات نہیں کی، واپس آ گئے اور آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ گھر تو ایک ملا ہے لیکن ان کی حالت ہم سے بھی پتلی ہے، میں تو ان سے کھانا نہیں مانگ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے لے کے چلو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ام معبد سے جو بات چیت ہوئی اور وہ ساری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اما ہم مسافر ہیں، اگر کھانے کو کچھ دے سکو۔ اس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، ام معبد کہتی ہیں کہ ایسا نورانی چہرہ، مجھے ایسے لگتا تھا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا، اور دل میں پھر افسوس کرنے لگیں کہ ایسا مہمان تو کسی خوش نصیب کو ملتا ہے، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، میں کیا پیش کروں؟ کہنے لگی بیٹا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، شام ہونے والی ہے، میرے ہسبینڈ گئے ہوئے ہیں، بکریاں لے کر واپس آئیں گے، ہم آپ کو بکریوں کا تازہ دودھ پلائیں گے، یہ ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں اگر بکریوں کا دودھ ہی پلانا ہے تو یہ بکری آپ کے پاس ہے نا، آپ اسی کا دودھ نکال کے ہمیں پلا دیں۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں ایک طرف میں دیکھوں کہ اتنا زیرک انسان، اتنا سمجھدار بندہ لگتا ہے یہ پرسنالٹی، دوسری طرف کیسی معصومانہ بات، بکری نظر آ رہی ہے ڈیتھ پوائنٹ پر اور کہتے ہیں اسی کا دودھ۔
پلا دیں؟ تو کہا بیٹا یہ بیمار ہے، اس کے لیے تو میں نے چھری تیار کر رکھی ہے، کسی وقت بھی تڑپے گی، ذبح کر دوں گی، یہ ریوڑ کے ساتھ جا ہی نہیں سکی، یہ تو اٹھ بھی نہیں سکتی، بیٹھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے پہلے سے زیادہ حیران کن بات کر دی، اماں اگر آپ اجازت دیں تو ہم ٹرائی کریں؟ آپ کہنے لگی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بکری کے سینگوں کے اوپر دست مبارک رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پیٹھ پر یوں ہاتھ پھیرا دم تک، بکری ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئی۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ہاتھ پھیرا، بکری کھڑی ہو گئی۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ہاتھ پھیرا، بکری جگالی کرنے لگ گئی۔ اور جگالی کرنا جانور کی صحت کی علامت ہے، لیکن جانور کی، انسان کی نہیں۔ ہمارے ہاں انسان 24 گھنٹے جگالی۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام معبد کو کہا کہ برتن دیجئے، اب انہوں نے ایک چھوٹا سا پیالہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے دودھ نکالا، وہ برتن بھر گیا۔ اماں ذرا بڑا برتن دیجئے، حیران ہو گئی کہ اگر ایک آدھ کوئی قطرہ آ بھی گیا ہے تو یہ بڑا برتن کیوں مانگ رہے؟ دیکھا تو وہ پیالہ بھرا ہوا، بڑا برتن دے دیا، وہ بھی بھر گیا، اور جو برتن تھا وہ بھی 2 3 4 برتن جو گھر میں ان کے پاس تھے سارے دودھ کے بھر گئے۔ اب جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بکری ایک وقت اچھی سے اچھی نسل کی ہو تو 2-2.5 کلو سے زیادہ دودھ نہیں دیتی ہے، لیکن وہ کتنا دودھ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا، ابو بکر کو پلایا، عبداللہ بن عریقت کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ ایسا لیڈر ہوتا ہے جو خود آخر میں، ہمارے ہاں سب کچھ خود چٹ کر جاتے، کچھ بچ جائے تو مریدوں کے لیے تبرک ہے، ورنہ یہ کون سے انسان ہیں، یہ بھوکے بھی مر جائیں تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پہلے ان کو پلایا اور خود آخر میں پیا، اور اس کے بعد جو بچا، یہ نہیں کہ پارسل ساتھ لے جائیں، وہیں ام معبد منتیں کرے، بیٹا میں نے آپ جیسا برکتوں والا مہمان نہیں دیکھا، میرے پاس تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم آپ کی اور خدمت کریں گے، میرے ہسبینڈ آنے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اماں نہیں، میرا سفر لمبا ہے، مجھے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے دیکھتی رہی جب تک آپ غائب نہیں ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل جو بیان ہوئے ہیں، آپ کی عادات و اطوار، آپ کے چہرہ مبارک پورا حلیہ، داڑھی، رخسار، ہونٹ، ناک، آنکھ، چلنے کا سٹائل ام معبد نے بیان کیا۔ یہ اس وقت اس نے نوٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبا قدم اٹھاتے ہیں نہ چھوٹا قدم اٹھاتے ہیں، وقار بھی موجود ہے، عاجزی بھی موجود ہے، اس انداز سے زمین پہ چلتے ہیں۔ یہ ام معبد نے نقل کیا۔ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ام معبد کے ہسبینڈ آئے، ابو معبد، آتے ہی انہوں نے دیکھا کہ بکری، حیران ہو گئے، ٹھیک کیسے ہو گئی؟ ادھر دیکھا برتن میں دودھ بھرا پڑا ہے۔ ام معبد یہ کیا، یہ کس کا؟ کہا ایسی بکری کا ہے۔ کہنے لگا مذاق نہ کرو، میں تو سمجھ رہا تھا ذبح ہو چکی ہوگی، آج گوشت کھائیں گے، اگر بچی گئی ہے تو کم از کم یہ تو نہ کہو کہ یہ دودھ اس کا۔ ام معبد نے کہا میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، یہ اسی کا دودھ ہے۔ کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہا آپ اور کچھ نہیں فیل کر رہے؟ ام معبد نے کہا مجھے کچھ خوشبو بھی آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں وہ خوشبو تھی جو مسک میں نہیں ہے، کستوری میں نہیں ہے، جہاں سے گزر جاتے تھے خوشبو۔ تو ابو معبد نے محسوس کی کون آیا تھا، تو پھر ام معبد نے وہ ساری کیفیت بتائی۔ کہا یہ تو پھر وہی آدمی لگتا ہے جو مکہ میں اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگ اس کے دشمن بنے ہوئے، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں یثرب چلا جاؤں گا، تم نے روکا کیوں نہیں؟ میں بھی ان کا دیدار کرتا، ان کی زیارت کرتا، میں بھی ان سے ملتا۔ کہا میں نے بہت منتیں کی لیکن وہ چلے گئے۔ کس طرف گئے؟ کہا یوں گئے۔ کہا بالکل یہ یثرب گئے اور یہ وہی ہیں۔ چنانچہ رات دونوں میاں بیوی نے گزاری، صبح سامان سمیٹا، کام ڈھونڈیں گے اور جہاں بھی ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پر تھے، یہ بھی پہنچ گئے تھے وہاں، اور دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے۔ ادھر یثربیوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے ہیں، چنانچہ روزانہ انتظار کر رہے تھے، راستوں میں آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں اور اپنے گھر لے کے جاؤں، شام کو واپس چلے جاتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ قباء اس وقت الگ کالونی تھی،
الگ ولیج تھا، الگ گاؤں تھا۔ اب مدینہ منورہ کی ایک کالونی ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے آتے ہیں، جو اس وقت ہجرہ روڈ ہے، ہائی وے ان کا 427 کلومیٹر پورے جب ہوتے ہیں، پل کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ سامنے مسجد قباء ہے۔ یہ قباء کا پورا محلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور سب سے پہلے ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے اعلان کیا، لوگ سب اکٹھے ہو گئے، ادھر سے یثرب سے بھی لوگ آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم ایک صحابی تھے، ان کا گھر بڑا کشادہ تھا، حویلی تھی، وہاں آپ نے اسٹے کیا۔ چند دن آپ کا وہاں قیام رہا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ اپنا کام کر کے پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد قباء کی تعمیر کا آغاز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تعمیر ہونے والی پہلی مسجد قباء ہے۔ اس کو اسلام کی پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور، کبھی پیدل کبھی سواری پر، مسجد نبی کے پاس آپ کا قیام تھا، وہاں سے آپ مسجد قباء آتے، کچھ عبادت کرتے اور واپس چلے جایا کرتے تھے۔ اور وہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے طہارت حاصل کرنے کے بعد قباء جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی مسجد یہ تعمیر کی۔ اب یثربی لوگ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں اللہ کے رسول وہ یثرب آ گئے ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے، آپ نے یہیں قیام کر لیا، انہوں نے آنا ہمارے پاس ہے، وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے، میں آؤں گا تمہارے پاس ہی آؤں گا، انتظار کرو، تمہیں کہا تھا نا میں اللہ کے حکم سے چلتا ہوں۔ چند دن سٹے کے بعد جب آرڈر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اب تھوڑا سا جب آگے چلتے ہیں، یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا مسجد نبی کے باب السلام پہ جا کے پہنچتا ہے، اترتا ہے۔ مسجد قباء سے اس طرف جب نکلے تو یہ وادی بنو سلیم ہے۔ یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہ جمعے کا دن تھا اور آپ پر پہلی نماز جمعہ فرض ہوئی۔ اس سے پہلے صرف 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اب جمعہ فرض ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ وہیں پر ادا فرمائی، اور اسی پر پھر بعد میں نشانی کے طور پہ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی، ترکوں نے بنائی تھی مسجد جمعہ کے نام سے۔ پھر کنگ فہد نے 91 میں اس کو بہت خوبصورت ایک مسجد بنایا، مسجد جمعہ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ٹھہرے ہوئے تھے کہ انصاری صحابہ کرام کی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے رسول اللہ کا استقبال کرتے ہوئے وہ قصیدہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ چاند کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، باقی تاریخوں کا جو چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند پورا نظر آ رہا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کے رات کے چاند سے تشبیہ دی۔ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، بہت بڑی نعمت ہمیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاباش دی بچوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی۔ اب دیکھیں یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو رسول اللہ کا یہ تعارف اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور یہ کس نے سکھایا تھا؟ والدین نے۔ انہوں نے تو رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو یہ تربیت کروائیں اچھے کاموں کی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے بڑھے، بات بہت لمبی ہو گئی آج، لیکن میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یثربی لوگ ہر ایک آپ کی اونٹنی کی رسی پکڑتا، اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے، میں نے آپ کے لیے الگ کمرہ بنایا، میں نے آپ کے لیے یہ تیاری۔ رسول اللہ فرماتے دعوہا فإنہا مامورۃ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہاں میں کام کروں گا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس رات میں کروٹیں بدل رہا، تڑپ رہا، نیند نہیں آ رہی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ہوا پھر، کیوں پریشان؟ کہا بس اپنی بد نصیبی پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی آپ تشریف لائیں گے یثرب میں۔ لوگوں نے سب نے تیاریاں کیں، جس کے پاس جو گنجائش تھی اس نے اپنے طور پہ کیا۔ میں غربت کا مارا ہوا کچھ بھی نہ کر سکا تیاری، تو صاف ظاہر ہے کہ میں تو رسول اللہ کا میزبان نہیں بن سکتا ہوں، اس بہت بڑی سعادت سے محروم۔
تو ان کی بیوی نے زبردست بات کی، انہوں نے کہا یہ آنے والے نبی اگر ان کو امیر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہے تو ہم جتنی بھی تیاری کر لیں ہماری باری آ ہی نہیں سکتی، اور اگر غریبوں کے ساتھ ان کو پیار ہے تو پھر ہمیں چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتے کہ باٹم پر ہم ہیں۔ کیا زبردست بات! حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میری بیوی مجھے تسلیاں دے رہی تھی لیکن میں بڑا بے چین تھا۔ بہرحال وہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آئی اور چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ آپ وہ آگے بڑھے لیکن آپ نے فرمایا ایک منٹ رک جاؤ۔ اونٹنی اٹھی، ایک راؤنڈ لیا، دوبارہ وہاں کر بیٹھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی